اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی آج بھی زندہ ہیں، جن کی زیارت کے لیے ہر سال لوگ اردن کا سفر کرتے ہیں۔ آئیں ان صحابی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 سال ہوئی تو آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف ایک تجارتی سفر کیا۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جس میں پہلی بار اللہ کے آخری نبی کو 12 سال کی عمر میں کسی نے پہچان لیا اور یہ کھل کر اعلان کر دیا، یہ بچہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ ناظرین گرامی، اہل قریش تجارتی مقاصد کے لیے 2 بڑے سفر کرتے تھے، موسم گرما میں شام کی طرف، جبکہ سردیوں میں یمن کی جانب سفر کرتے تھے۔ اللہ پاک نے قریش کے ان تجارتی سفروں کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ حضرت ابو طالب تجارت سے وابستہ تھے، اس لیے قریش مکہ کے ساتھ تجارتی سفر کا ایک منصوبہ بنایا۔ یہ 586 عیسوی کا واقعہ ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ تجارتی سفر پر لے گئے، جبکہ کچھ روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے باہر نہ لے جانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ آپ کے بچپن کے معجزات سے واقف تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ مکہ سے باہر کوئی یہودی گروہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ دوسرا یہ کہ آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر کی مشکلات سے دوچار نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھتیجا کام بیٹا زیادہ سمجھ۔ خیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصرار کرنے کے بعد حضرت ابو طالب آپ کو سفر پر لے گئے۔ قریش نے سفر شروع کیا۔ سفر کرتے کرتے یہ قافلہ دمشق کے قریب بصرہ نامی مقام پر پہنچا، جہاں پر ایک درخت دیکھ کر سخت گرمی کی وجہ سے یہ قافلہ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے رک گیا۔ اس جگہ سے کچھ فاصلے پر ایک گرجا گھر تھا۔ اس گرجا گھر میں ایک عیسائی بحیرہ رہتا تھا۔ جب اس نے قافلے کو آتے دیکھا تو بہت حیران اور پریشان ہوا۔ اس قافلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ ساتھ بادل کا ایک ٹکڑا چلا آ رہا تھا۔ جس طرف وہ مڑتے تھے تو بادل کا ٹکڑا بھی اسی طرف مڑ جاتا اور ان پر چھاؤں کرتا تھا۔ جب یہ قافلہ اس درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے رکا تو بحیرہ نے دوسرے رہبروں کو کہا کہ اس قافلے والوں کو آج کھانے کی دعوت پر بلایا جائے۔ ایک روایت کے مطابق یہ قافلہ جب درخت کے نیچے اترا، سائے میں بیٹھنا شروع کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک میں سب سے چھوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار کرنے لگے کہ پہلے بڑے بیٹھ جائیں، پھر کہیں آپ جا کر بیٹھیں گے۔ سایہ کم تھا، جگہ بھی، لیکن اس درخت کی شاخیں پھیلی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ بحیرہ رہبر نے دیکھا تو حیران ہوا، کیسے اس درخت کی شاخیں پھیل گئی۔ بحیرہ نے ایک بندے کو بھیجا اور کہا کہ سارے قافلے کی آج رات ہمارے گرجا میں دعوت ہے۔ تو قریش مکہ خوش ہوئے، جبکہ بعض سوچنے لگے ہم تو ہر سال اس قافلے میں آتے ہیں، لیکن پہلے ہماری کبھی دعوت نہیں کی گئی۔ ناظرین گرامی، روایات میں آتا ہے بحیرہ انجیل اور تورات کا بڑا عالم تھا۔ اس نے مقدس کتابوں اور صحیفوں میں آخری نبی کی آمد کے بارے میں پڑھ رکھا تھا۔ اس کا مقصد ان تجارتی شاہراہوں پر بیٹھنے کا بھی یہی تھا، اور یہ جان چکا تھا کہ اللہ کے آخری نبی کا گزر اسی شاہراہ سے ہوگا۔ خیر اہل قریش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 2 لوگوں کو سامان کے پاس چھوڑ کر دعوت کھانے کے لیے عبادت خانے میں پہنچ گئے۔ بحیرہ بہت بڑا عالم تھا، وہ آخری نبی کی نشانیاں بھی جانتا تھا، اس لیے ان نشانیوں کو دیکھنے کے لیے اس نے جب دعوت شروع کی تو اپنے غلام سے کہا ان لوگوں کو کھانا میں خود پیش کروں گا۔ چنانچہ بحیرہ نے خود سب کو کھانا کھلایا۔ بہت حیران ہوا، ان میں سے تو وہ بندہ نہیں جس کو میں تلاش کر رہا ہوں۔ سب کھانا کھا چکے تھے۔ اس نے قریش سے کہا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو بچ گیا ہو، جس نے کھانا ابھی تک نہ کھایا ہو؟ وہ کہنے لگے ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 2 لوگ جو سامان کی حفاظت کر رہے ہیں وہ رہتے ہیں۔ چنانچہ 3 لوگ یہاں سے گئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیرہ کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی۔ جیسے ہی عبادت خانے میں داخل ہوئے تو بحیرہ نے محسوس کیا عبادت گاہ میں ایک انتہائی اچھی خوشبو پھیل گئی ہے۔ بحیرہ رہبر کی تمام تر توجہ یہ 12 سال کا بچہ بن چکا تھا۔ اہل قریش لات اور عزا کے نام سے
کھانا کھانے شروع کرتے تھے، جبکہ اس بچے نے کھانا کھانے سے پہلے لات اور عزا کا نام بھی نہ لیا تھا۔ اس کے بعد بحیرہ نے دیکھا کہ اہل قریش بات بات پر لات اور عزا کی قسمیں کھا رہے تھے، جبکہ حضور خاموش رہے۔ بحیرہ کو آپ کی ذات مبارک میں نبوت کے شواہد نظر آ رہے تھے، لیکن وہ پہلے آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کا یقین تکمیل کو پہنچ جائے۔ بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میں تمہیں لات اور عزا کی قسم دیتا ہوں، میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا صحیح جواب دینا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے لات اور عزا کا نام بھی مت لو، مجھے جتنی شدید نفرت ان سے ہے شاید کسی اور چیز سے نہیں۔ یہ بحیرہ کے لیے ایک مضبوط دلیل تھی۔ بت پرست معاشرے میں آنکھ کھولنے والے اس بتوں سے اس قدر نفرت تھی جیسے حضرت ابراہیم کو تھی۔ پھر بحیرہ بولا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے نیند اور ان کے خواب کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ بنیادی طور پر بحیرہ آخری نبی کی نشانیوں کا علم کر رہا تھا، ان نشانیوں کو پورا کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات جوابات کا یہ سلسلہ ختم ہوا تو بحیرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ان کی پشت مبارک کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی۔ بحیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر جب نبوت کی مہر دیکھی تو بحیرہ کا یقین مکمل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کے آخری نبی ہیں۔ بحیرہ نے پھر حضرت ابو طالب سے پوچھا، یہ لڑکا رشتے میں آپ کا کیا لگتا ہے؟ اس پر حضرت ابو طالب فرمانے لگے، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ چونکا اور کہنے لگا، میرے علم کے مطابق اس کے بچے کے والد اس کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکے ہیں۔ حضرت ابو طالب کہنے لگے، ہاں میں اس کا چاچا ہوں، لیکن یہ مجھے اپنے بیٹوں کی طرح عزیز ہے۔ بحیرہ کہنے لگا، یہ لڑکا اللہ کا آخری نبی ہے، اس میں تمام وہ نشانیاں ہیں جو آخری نبی میں ہوں گی۔ میں نے تمام مقدس کتابوں میں آخری نبی کی نشانیاں پڑھی ہیں جو اس بچے میں ہیں۔ اس لڑکے کو جلدی واپس مکہ لے جاؤ، کیونکہ اگر رومیوں اور یہودیوں کو یہ نشانیاں دکھی تو وہ ضرور اس کو نقصان پہنچائیں گے اور تمہارے قافلے کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو طالب نے سفر کو ختم کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ لے آئے۔ قریش نے سب لوگوں نے بحیرہ کی باتیں سنی، لیکن بدنصیبی ان کی کہ وہ ایمان نہ لائے، اور بحیرہ کہنے لگا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، سچے دل سے ان کی رسالت کو قبول کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، چونکہ پودا جاندار ہوتی ہے، اس لیے وہ درخت جس کا واقعہ ہم نے ذکر پہلے کر چکے ہیں، جس کے سائے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اس نے اپنی شاخیں پھیلا دی۔ اس مفسر اس درخت کو صحابی درخت کہہ کر پکارا ہے۔ 1400 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد یہ درخت آج بھی موجود ہے، اسے صحابی درخت کہتے ہیں۔